السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 19، قصہ نمبر 76، ایک درویش صفت حاکم۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم و دینار بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا اور ان کے متعلق شک گزرا، چنانچہ آپ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب لکھا کہ جب میرا یہ مکتوب تمہارے پاس پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا، اور مسلمانوں کا مال فے یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال غنیمت بھی ساتھ لیتے آنا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر لپیٹا اور ایک تھیلا لیا، اس میں اپنا زاد راہ ڈالا اور ایک پیالہ اور وضو کا ایک برتن ساتھ لے لیا، اور اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ پکڑا اور پیادہ پا چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ رنگ بدلا ہوا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں اور سفر کی مشقت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میری کیا حالت دیکھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تندرست بدن اور صاف ستھرا نہیں دیکھ رہے؟ میرے پاس دنیا کی دولت ہے جس کی گراں باری تلے دبا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں اپنے زاد راہ ڈالتا ہوں، اور وضو کرنے اور پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ ہے، اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے ذریعے لڑتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میرے سامان کے تابع ہے، یعنی میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم پیدل چل کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہاں کوئی آدمی ایسے نہیں تھا جو تجھے سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور نہ میں نے ان سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جن لوگوں کے پاس تم آئے ہو وہ برے مسلمان ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیت المال کے لیے جو مال لائے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور ان کو مال فے جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے مال جمع کر لیا تو میں نے وہ مال اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی ضرورت مندوں میں صرف کر دیا۔ اگر آپ اس سلسلے میں سے لیتے ہیں تو میں آپ کو لا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب یعنی سیکرٹری سے کہا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عہدے کی تجدید کرو، یعنی ان کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے کو کہا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں، اب میں اس چیز کا طالب نہیں ہوں، اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام کروں گا، اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کا کام کروں گا۔ اے امیر المومنین، اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ کا گھر مدینہ کے آس پاس ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے طرف ایک آدمی یعنی حارث بھیجا۔ حارث کو فرمایا کہ تم عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بطور مہمان قیام کرو، اگر عمیر کو ناز و نعمت میں دیکھو تو واپس چلے آنا اور مجھے بتانا، اور اگر اس کو تنگ حالی میں پاؤ تو یہ 100 دینار اس کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کو 100 دینار کی ایک تھیلی دے دی۔ حارث نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 روز تک بطور مہمان قیام کیا۔ اس دوران حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز جو کا ایک ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت حارث سے کہنے لگے، تو نے تو ہمیں بھوکا مار دیا، اگر تم یہاں سے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دینار ان کو واپس دے دو، ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمیر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے عمیر، یہ دینار لے لو، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہوئی تو خود خرچ کر لینا، وگرنہ ان دیناروں کو ان کی جگہ میں رکھ دینا، یہاں ضرورت مند لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جب حارث نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بات سنی تو وہ دینار حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینکے اور خود چلے آئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لیے اور ان کو چھوٹی چھوٹی چند تھیلیوں میں ڈال دیا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک وہ تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کر دیں، اور شہداء کی اولاد کو اس میں خصوصی طور پر دیا۔ حارث واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے حارث، تو نے کیا دیکھا؟ حارث نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں نے ان کو بڑی تنگ حالی میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر کیا ان کو دینار دے دیے؟ حارث نے کہا کہ جی ہاں۔ اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، باقی میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے لیے 1 درہم بھی رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی یہ میرا خط تمہیں پہنچے تم فوراً میرے پاس چلے آنا۔ جب مکتوب گرامی پہنچا تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ پہنچ کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پرتباک استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دیناروں کا تم نے کیا کیا؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، تاکہ میں ان سے اس دن انتفاع کروں جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غلے اور 2 کپڑوں کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، غلے کی تو مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میرے اپنے گھر میں 2 ساعت جو کے چھوڑ کر آیا ہوں، فراخی رزق تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ کپڑے لے لیتا ہوں، کیونکہ فلاں کی ماں یعنی ان کی بیوی، ان کے کپڑے کافی پرانے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں کہ اس کے بھرا نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات پر بے حد رنج و غم ہوا۔ اظہار حسرت کرتے ہوئے فرمایا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی ہوتے، میں ان سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں معاونت لیتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، یہاں سے آگے کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔